آج مادہ نمبر 30 اور قاعدہ نمبر 29 یعنی درء المفاسد اولا من جلب المنافع. درء المفاسد اولا من جلب المنافع. اور بعض قاعدوں میں آیا ہے درء المفاسد اولا من جلب المصالح. ٹھیک ہے، تو دونوں تعبیر لکھ لیجئے. درء المفاسد اولا من جلب المنافع، اور دوسری تعبیر لکھ لیجئے درء المفاسد اولا من جلب المصالح. مصلحتن کی جمع مصالح. ٹھیک ہے، لکھا آپ نے. اس کا ترجمہ لکھیے، مفاسد کو دور کرنا زیادہ اہم ہے مفاسد کو دور کرنا زیادہ اہم ہے منافع یا مصالح کے حاصل کرنے کے مقابلے میں. منافع یا مصالح کو حاصل کرنے کے مقابلے میں. کھڑکی بند کرو تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو الاؤڈ چالو کر دو. تو یہ ہوا. دیکھیے تاصیل اس قاعدے کی اصل. اس قاعدے کی اصل حدیث مبارکہ اذا امرتکم بشیء فأتوا منہ، اذا امرتکم بشیء فأتوا منہ ما استطعتم. اذا امرتکم بشیء فأتوا منہ ما استطعتم وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ. فَاجْتَنِبُوهُ. صحیح البخاری حدیث نمبر 7288. صحیح البخاری حدیث نمبر 7288. اس حدیث میں محل استدلال یہ ہے، اس حدیث میں محل استدلال یہ ہے کہ مأمورات کو بقدر استطاعت ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. مأمورات کو بقدر استطاعت ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ منہیات کو بالکلیہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے. گویا منہیات کو بالکلیہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے. گویا مأمورات کے مقابلے میں منہیات سے بچنے کی زیادہ تاکید کی گئی ہے. مأمورات کے مقابلے میں منہیات سے بچنے کی زیادہ تاکید کی گئی ہے.
اور یہی مقصود ہے اس قاعدے کا بھی، اور یہی مقصود ہے اس قاعدے کا بھی۔ دیکھیے القواعد الفقہیہ، دیکھیے القواعد الفقہیہ وتطبیقاتها فی المذاہب الاربعہ، وتطبیقاتها فی المذاہب الاربعہ، جلد 1 صفحہ 238، جلد 1 صفحہ 238، جلد 1 صفحہ 238 لکھا آپ نے؟ جی لکھیے اس قاعدے کی تشریح، قاعدے کی تشریح۔ اس قاعدے کا واضح ترین مفہوم یہ ہے واضح ترین مفہوم یہ ہے کہ جب کسی معاملے میں مصالح اور مفاسد دونوں میں تعارض ہو جائے، مصالح اور مفاسد میں دونوں میں تعارض ہو جائے اور کسی ایک کو اختیار کرنا پڑے، اور کسی ایک کو اختیار کرنا پڑے تو ایسے موقع پر مفاسد سے بچا جاتا ہے، یعنی مفاسد کو دور کیا جاتا ہے، گرچہ کی مصلحت کا حصول نہ ہو پائے، گرچہ کی مصلحت کا حصول نہ ہو پائے۔ علامہ علی حیدر اس قاعدے کی تشریح میں لکھتے ہیں، علامہ علی حیدر اس قاعدے کی تشریح میں لکھتے ہیں اذا تعارضت مفسدة ومصلحة، اذا تعارضت مصلحة مفسدة ومصلحة، مفسدہ پہلے مصلحہ بعد میں، اذا تعارضت مفسدة ومصلحة يقدم دفع المفسدة يقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة، على جلب المصلحة، یعنی جب مفسدہ اور مصلحت میں تعارض ہو جائے، یعنی جب مفسدہ اور مصلحت میں تعارض ہو جائے تو مفسدے کو دور کرنا مقدم ہوگا، تو مفسدے کو دور کرنا مقدم ہوگا منفعت حاصل کرنے کے مقابلے میں۔ دیکھیے درر الحکام،
جلد 1 صفحہ 42. مقصد پروگرام کو بدل لیجیے، پیراگراف بدل لیجیے. پیراگراف بدل کے لکھیے کہ مفسدے کو منفعت پر مقدم رکھنے کی صفحہ 42 بتایا تھا میں نے. مفسدے کو منفعت پر یا مصلحت پر مقدم رکھنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ ابن نجیم مصری نے بڑی اہم بات لکھی ہے. بڑی اہم بات لکھی ہے. چنانچہ وہ لکھتے ہیں ان اعتناء الشرع بالمنہیات اشد من اعتنائه بالمأمورات. ان اعتناء الشرع بالمنہیات اشد من اعتنائه بالمأمورات. یعنی شریعت مطہرہ نے مامورات کے کرنے پر جتنا زور دیا ہے، اس سے کہیں زیادہ زور منہیات کے روکنے پر دیا ہے. اس سے کہیں زیادہ زور منہیات کے سے روکنے پر دیا ہے. دیکھیے الاشباح والنظائر صفحہ 264. الاشباح والنظائر لابن نجیم صفحہ 264. جی لکھیے. کیونکہ بعض قواعد میں المصلحہ کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، تو المصلحہ سے مراد کیا ہے وہ لکھیے. المصلحہ هي المحافظة على مقصود الشرع من الخلق. المحافظة على مقصود الشرع من الخلق وهي 5. دیکھیے مفسدہ مصلحت کہتے ہیں مخلوق سے شریعت کا جو مقصود ہے،
اس کی حفاظت کو، اس کی حفاظت کو مصلحت کہتے ہیں. اور یہ 5 ہیں. 5 لکھ لیا: دین، عقل، دین، عقل، نسل، مال. کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے. ایک کیا 4 ہوئے؟ دین، عقل، نسل، مال. اور ایک کیا چھوٹ رہا ہے؟ پروفیسر صاحب بتائیں. مقاصد شریعت میں جو 5 چیزیں آتی ہیں، ایک کچھ چھوٹ رہا ہے اس کے اندر. کیا ہے؟ ہاں، جان. صحیح ہے. نفس، نفس چھوٹ رہا تھا. جی، یہ 5 ہیں. اور لکھیے مفسدہ کسے کہتے؟ المفسدہ. المفسدہ کسے کہیں گے؟ مفاسد، درء المفاسد اس کو کہا گیا ہے. کل ما یفوت هذه الاصول، کل ما یفوت، فوت یفوت تفویتا، فوت کرنا، ختم کرنا. کل ما یفوت هذه الاصول فهو مفسدۃ. یعنی ہر وہ چیز، یعنی ہر وہ چیز جو ان 5 میں سے کسی ایک کو ختم کر دے وہ مفسدہ ہے. وہ کیا ہے؟ مفسدہ. تفصیل کے لیے دیکھیے، تفصیل کے لیے دیکھیے المستصفى للغزالی. مستصفى، میم، سین، تے، صاد، فا، یا کے اوپر زبر یا کھڑا الف، چھوٹا الف. المستصفى، میم، سین، تے، صاد. مستصفى للغزالی، جلد 1 صفحہ 140. جلد 1 صفحہ 140. اب لکھیے ایک اہم چیز، اس پر قاعدے پر عمل کرنے کی شرطیں. اس قاعدے پر عمل کرنے کی شرطیں. نمبر 1، مصالح اور مفاسد مصالح اور مفاسد میں سے مصالح غالب نہ ہوں. مصالح غالب نہ ہوں. اگر غالب ہوں گے تو اس قاعدے پر عمل نہیں ہوگا. اگر غالب ہوں گے تو اس قاعدے پر عمل نہیں ہوگا. نمبر 2، مفاسد اور مصالح دونوں برابر ہوں، دونوں برابر ہوں، یا مصالح کم ہوں، تو اس قاعدے پر عمل ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ مصالح اور مفاسد، اگر مصلحت بڑھی ہوئی ہے اور مسرت چھوٹا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس قاعدے پر کہاں عمل ہو سکتا ہے. اور اگر دونوں برابر کے ہیں یا مصلحت کم ہے، مفسدہ بڑھا ہوا ہے، تو اس پر عمل ہونا ضروری چیز ہے ایک دم بالکل.
حوالہ لکھیے القواعد الکلیہ صفحہ 182، القواعد الکلیہ صفحہ 182، القواعد الکلیہ صفحہ 182۔ اس میں لکھیے ایک چیز اور، مصلحت کی 3 قسمیں۔ پہلی شرط میں نے بتایا کہ مصالح اور مفاسد میں سے مصالح غالب نہ ہوں تو اس قاعدے کا اعتبار ہوگا۔ اگر کیا نام ہے مصالح غالب ہوں گے تو اس پر عمل نہیں ہوگا، یعنی کسی معاملے میں مصلحت زیادہ ہے مفسدہ کم ہے تو پھر مصلحت کو دیکھا جائے گا، مفسدے کو چھوڑ دیا جائے گا، اور اگر کسی معاملے میں مصلحت کم ہے مفسدہ زیادہ ہے تو پھر وہاں پر اس قاعدے کا عمل ہوگا، یا دونوں برابر ہیں تو عمل ہوگا۔ بات سمجھ آئی؟ جی، جیسے مثال کے طور پر فسادات کے موقع پر بہت سے غیر مسلم مسلمانوں کا گھر جلا دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، 2-4 کو مار پیٹ بھی ڈالتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنا بڑا مفسدہ یہ ہے۔ اب اس کے بالمقابل اگر آپ بھی ان کے گھر کو جلانا شروع کر دے تو مفسدہ اور بڑا ہو جائے گا۔ تو یہ مفسدہ بڑا ہوا کہ نہیں ہے؟ جس مصلحت کو آپ حاصل کرنا چاہتے اس کے مقابلے بڑا مفسدہ آ رہا ہے، آپ 2 گھر جلاؤ گے وہ 4 جلائیں گے، آپ 4 جلاؤ گے وہ 20 جلائیں گے، تو یہاں پر مفسدہ بڑھا ہوا ہے، تو یہاں پر درء المفاسد پہ عمل ہوگا، اور مصلحت چھوٹی ہے تو ابھی مثالیں آئیں گی۔ لکھیے مصلحت کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مصلحت معتبرہ، مصلحت معتبرہ یعنی جس کو شریعت نے معتبر مانا ہے۔ نمبر 2 مصالح ملغات، الغا یلغی سے۔ نمبر 2 مصالح ملغات یعنی جس کو شریعت نے معتبر نہیں مانا ہے۔ نمبر 3 مصالح مرسلہ یعنی جس میں دونوں پہلو پائے جاتے ہیں، معتبر ہونے کا بھی اور نامعتبر ہونے کا بھی، اور معتبر نہ ہونے کا بھی دونوں پہلو پایا جاتا ہے۔ یہ مصلحت اجتہادی ہوتی ہے، اس کی تفصیلات اصول کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ جی دیکھیے، چلیے ہو گیا۔ تو کیا کیا لکھا آپ نے ابھی تک کے؟ قاعدہ کا ترجمہ آ گیا، قاعدے کی اصل آ گئی، مصلحت کی وضاحت آ گئی، مفسدے کی وضاحت آ گئی، اس قاعدے پر عمل کرنے کی شرطیں آ گئیں، اور مصلحت کی 3 قسمیں آ گئیں۔ مفسدے کا بھی ذرا لکھ لیجئے کہ مفسدہ کی جو ہے، مفسدے کی بھی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ نہیں ابھی رکیے، مفسدے 5 قسمیں نہیں ہیں، 1 منٹ، مفسدے کی کچھ قسمیں ہم نے لکھی تھی، ذرا دیکھیں۔ ہاں، مفاسد کی 2 قسمیں لکھیے، مفاسد کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مفاسد محرمہ،
یعنی وہ مفاسد جس میں کراہت کا پہلو پایا جاتا ہے، جس میں حرمت کا پہلو پایا جاتا ہے، جس میں حرمت کا پہلو پایا جاتا ہے۔ نمبر 2 مفاسد مکروہہ۔ مفاسد مکروہہ نمبر 1 کیا ہے؟ مفاسد محرمہ، یعنی وہ مفاسد جس میں حرمت کا پہلو پایا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نمبر جیسے شراب پینا، سمجھ رہے ہیں؟ شراب میں بھی مفسدہ پایا جاتا ہے لیکن یہ حرمت تک لے جانے والا ہے۔ اور نمبر 2 کے مفاسد مکروہہ، جیسے کھینی کھانا۔ کھینی کھانا بھی کیا ہے؟ کیا نام ہے، یہ مفاسد میں آتا ہے لیکن یہ محرمہ کے درجے میں نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ لیکن اس موضوع پہ کتابیں ہیں، اس قاعدے پر، یعنی اسی قاعدے سے متعلق کچھ کتابیں ہیں۔ ایک کتاب اس پہ ہے، بہت اچھی ہے، جس سے ہم نے استفادہ بھی کیا ہے، اہم کتاب ہے۔ نمبر 2 جیسے میں نے بتایا تمباکو کھانا، خینی کھانا، اس سے بھی مفسدہ ہوتا ہے لیکن حرام کے درجے کا نہیں ہوتا ہے۔ ایک کتاب سے بہت اہم، وہی لکھ لیجئے خالی، باقی تو کئی کتابیں ہیں جس کتاب سے ہم نے استفادہ بھی کیا ہے۔ ہے قاعدۃ درء المفاسد اولا من جلب المصالح۔ قاعدۃ درء المفاسد اولا من جلب المصالح، دراست تحلیلیت۔ دراست تحلیلیت، دراست تحلیلیت۔ اس کے مصنف ہیں محمد امین سہلی۔ محمد امین سہلی، اچھی کتاب ہے اس موضوع پر اور کافی چیزیں انہوں نے اس میں جمع کر دی ہیں۔ دراست تحلیلیت۔ ایک کتاب اور لکھ لیجیے، اچھی کتاب ہے، میزان الترجیح۔ میزان الترجیح فی المصالح والمفاسد۔ میزان الترجیح فی المصالح والمفاسد المتعارضة۔ میزان الترجیح فی المصالح والمفاسد المتعارضة مع تطبیقات فقہیت معاصرة۔ مع تطبیقات فقہیت معاصرة۔ اس کے مصنف ہیں یونس الاسطل، یہ بھی اسی قاعدے پر کتاب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یونس الاسطل، یہ دونوں کتابیں مفید ہیں، اہم ہیں۔ تو چیزیں آ گئی، اب چلتے ہیں اس کی تطبیقات دیکھتے ہیں، مثالیں۔ اچھا ایک چیز اور لکھ لیجیے ذرا سا، ایک اچھی چیز یاد آئی، ایک اہم وضاحت لکھیے، عنوان ڈالیے، آگے بات ذہن میں تو اس کو لکھ لیں آپ۔ ایک اہم وضاحت، اس قاعدے کے ضمن میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، اس قاعدے کے ضمن میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اس قاعدے کا تعلق اس صورت میں ہے، کہ اس قاعدے کا تعلق اس صورت میں ہے جبکہ مفسدہ اور مصلحت، جبکہ مفسدہ اور مصلحت دونوں کا تعلق ایک ہی فرد سے ہو، ایک ہی فرد سے ہو۔ اگر مفسدے کا تعلق اپنی ذات سے ہو، اگر مفسدے کا تعلق اپنی ذات سے ہو اور مصلحت کا تعلق کسی اور کی ذات سے ہو، تو وہاں پر یہ قاعدہ عمل نہیں کرے گا، تو وہاں پر یہ قاعدہ عمل نہیں کرے گا، بلکہ الضرر لا يكون قدیما،
بلکہ الضرر لا یکون قدیما اور الضرر یزال والا قاعدہ جاری ہوگا. جاری ہوگا. جیسے کوئی شخص اپنے گھر کی کھڑکی یہ پرانی مثال ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہے لیکن تازہ کرنے لکھ لیجئے. جیسے کوئی شخص اپنے گھر کی کھڑکی ایسی جگہ نکالے جہاں پڑوس کی عورتوں کی بے پردگی ہو تو ایسی جگہ کھڑکی نکالنے سے روکا جائے گا. اگرچہ اس میں مالک مکان کی منفعت ہے. اس کی منفعت ہے کہ اس کو تازہ ہوا ملتی ہے بڑھیا سورج کی روشنی آتی لیکن منع کر دیا آپ نے. چلیے تو یہ قاعدہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا آپ کو؟ درء المفاسد اولی من جلب المفاسد میں قاعدے کا ترجمہ کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، مفاسد سے کیا مراد ہے اور منافع اور مصالح سے مراد کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، ابن نجیم نے کون سی بات لکھی ہے اور اس کی شرطیں کیا ہیں وغیرہ وغیرہ. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا آپ کو؟ قاعدہ واضح ہوا؟ چلیے اب لکھیے اس کی تطبیقات. اس کی تطبیقات لکھیے جناب والا. اس کی تطبیقات لکھیے. نمبر 1، روزہ دار کے لیے روزے کی حالت میں غرارہ کرنا ممنوع ہے. یہ لفظ غرارہ ایسا ہے کہ اس کو نکالنے میں خود غرارہ ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب تو عورتیں اس کے ساتھ غرارہ پہننے بھی لگی ہیں. ابھی تک لوگ صرف غرارہ کرتے تھے، اب عورتیں غرارہ پہنتی ہیں. اور کچھ عورتیں اور زیادہ باذوق ہوتے تو غرارے سے شرارے تک پہنچ گئی ہیں، شرارہ بھی پہنتی ہیں. پہنتی وہ ہیں، آگ لگتی کہیں اور ہے. سمجھ رہے ہیں صاحب؟ تو کیا ہے، روزہ دار کے لیے روزے کی حالت میں غرارہ کرنا ممنوع ہے، اس لیے کہ غرارہ کرنے میں مفسدہ ہے. اس لیے کہ غرارہ کرنے میں مفسدہ ہے، یعنی حلق کے نیچے پانی جانے کا خطرہ. یعنی حلق کے نیچے پانی جانے کا خطرہ جس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے. اور غرارہ میں مصلحت بھی ہے، کہ اس سے گلے کی صفائی ہوتی ہے اور وضو اچھی طرح ہو جاتا ہے. اور غرارے میں مصلحت بھی ہے کہ اس سے گلا صاف ہو جاتا ہے اور وضو اچھی طرح ہو جاتا ہے. گویا اس میں مفسدہ اور مصلحت دونوں جمع ہیں. گویا اس میں مفسدہ اور مصلحت دونوں جمع ہیں. چنانچہ اس قاعدے کی روح سے مفسدہ کو دیکھتے ہوئے غرارہ نہیں کیا جائے گا. یہ مثال آپ کی پڑھی ہوئی ہے لیکن یہ فٹ یہاں پر اس قاعدے پہ ہو رہی ہے، یہ چیز نہیں رہی ہوگی. لیکن اس قاعدے کی روح سے مفسدے کو دیکھتے ہوئے غرارہ نہیں کیا جائے گا.
نمبر 2 دیکھ لکھیے، کسی عورت پر غسل واجب ہو جائے کسی عورت پر غسل واجب ہو جائے اور پردے کے ساتھ غسل کرنے کا کوئی مقام نہ ہو، اور پردے کے ساتھ غسل کرنے کا کوئی مقام نہ ہو، تو وہ عورت اس وقت تک غسل نہیں کرے گی جب تک پردے کا انتظام نہ ہو جائے۔ تو وہ عورت اس وقت تک غسل نہیں کرے گی جب تک پردے کا انتظام نہ ہو جائے۔ کیونکہ لوگوں کے سامنے غسل کرنے میں مفسدہ ہے، لوگوں کے سامنے غسل کرنے میں مفسدہ ہے، اور غسل نہ کرنے میں شریعت کے منافع کے حصول سے محرومی ہے، یعنی نماز نہیں پڑھ پائے گی، تلاوت نہیں کر پائے گی، سجدے تلاوت نہیں کر پائے گی وغیرہ، اور غسل نہ کرنے میں شریعت کے منافع کے حصول سے محرومی ہے۔ گویا مفسدہ اور مصلحت دونوں جمع ہو گئے ہیں۔ شریعت کے منافع کا تقاضا یہ ہے، مصالح کا تقاضا ہے کہ غسل کر لے، اور لوگوں کے سامنے موجود ہونے کا تقاضا ہے، مفسدہ یہ ہے کہ غسل نہ کرے۔ تو اس قاعدے کی روح سے مفسدے کو مقدم رکھا جائے گا اور مصلحت کو ترک کر دیا جائے گا۔ ایک مثال اور لکھیے آج کل کے حساب سے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم دو ہمارے دو، ہم دو ہمارے دو، اور اس کی مصلحت یہ بیان کرتے ہیں اور اس کی مصلحت یہ بیان کرتے ہیں کہ بچے کم ہوں گے تو ان کی صحیح تعلیم و تربیت ہو سکے گی۔ سمجھ رہے ہو؟ کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ والا معاملہ ہوتا ہے، مقصد کچھ اور ہوتا ہے لیکن لوگ سامنے بتاتے ایسے خوبصورت انداز میں ہیں کہ آدمی دھوکہ کھا جائے، تاکہ بچے کم ہوں۔ اس کی مصلحت یہ بتاتے ہیں کہ بچے کم ہوں گے تو ان کی تعلیم و تربیت صحیح طور پر ہو سکے گی، جبکہ اس میں مفسدہ یہ ہے کہ جانوں کا ضیاع لازم آتا ہے۔ اس لیے درء المفاسد اولا من جلب المصالح کے پیش نظر اس لیے درء المفاسد اولا من جلب المصالح کے پیش نظر ہم دو ہمارے دو کا قانون درست نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ بات سمجھ میں آئی مشائخ بلخ و بخارا؟
جی محمد شبیر صاحب بہت خاموش ہے آج، کیا بات ہے؟ آج لگتا ہے چائے نہیں پیے ہو. اچھا آج لوور نہیں پہنے ہو اس لیے کہ لوور پہن کے بیٹھتے تو ان کو بہت راحت ہوتی ہے، اور پیجامے میں آ جاتے تو راحت ان کی ختم ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ درء المفاسد اولا من جلب المصالح پر آپ بھی عمل کریے. پڑھائی کے مقصدے کو دور کرنے کے لیے پیجامے کے مسئلات کو قبول کر لیجیے. دیکھیے ایک مثال، جدید مثالوں میں سے لکھ لیجیے: نکاح مسیار کا حکم. نکاح مسیار جانتے ہیں نا؟ جو لوگ تمرین فتاوی نہیں کرتے وہ کیا ابراج شیخ کریں گے نہیں جانتے ہیں. نکاح مسیار میں ہوتا یہ ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ صرف شباشی فرمائیں گے، باقی اخراجات نان و نفقہ دینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، یہ حقیرہ خود سے برداشت کر لے گی. سمجھ رہے ہیں؟ باہر ملکوں میں ایسا بہت ہوتا ہے. مہر وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور نہیں لیتی ہیں، بس کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ رہیے، ٹہلیے، گھومیے، بس یہی ہمارے لیے بہت کافی ہے. تو نکاح مسیار میں ایسا چلتا ہے. تو یہ لیکن نکاح مسیار کا حکم، نکاح مسیار میں یہ مصلحت ہوتی ہے کہ شوہر کے اوپر اخراجات کا کوئی دباؤ نہیں ہوتا ہے. اخراجات کا کوئی دباؤ نہیں ہوتا ہے. نان و نفقہ کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے. لیکن اس کا مفسدہ یہ ہے، لیکن اس کا مفسدہ یہ ہے کہ شریعت نے زوجین کے درمیان جو باہمی مودت رکھی ہے، اور بچوں کی تعلیم و تربیت سے متعلق جو ذمہ داریاں رکھی ہیں، اسی طرح آئلی قوانین کا جو نظام دیا ہے، آئلی قوانین کا جو نظام دیا ہے اس کی توہین لازم آتی ہے. اور اس کے مطابق نکاح مسیار میں عمل نہیں ہو پاتا ہے. اس لیے درء المفاسد اولا من جلب المصالح کو دیکھتے ہوئے نکاح مسیار کی ممانعت کا حکم لگایا جائے گا. ایک اور لکھیے: آج کل بہت سی غیر مسلم کمپنیاں، غیر مسلم بیف کمپنیاں، لکھیے بیف کمپنی جانتے ہیں نا، جو گوشت وغیرہ فروخت کرتی ہیں، غیر مسلم بیف کمپنیاں مذبوحہ اور غیر مذبوحہ دونوں طرح کے جانوروں کا گوشت مکس کر کے بیچ دیتے ہیں، بیچ دیتی ہیں. دونوں طرح کا گوشت مکس کر کے بیچ دیتی ہیں. ایسی کمپنیوں کے گوشت نہ لینے کا حکم لگایا جائے گا.
کیونکہ اگر ایک طرف مذبوحہ کی مصلحت ہے، کیونکہ ایک طرف اگر مذبوحہ کی مصلحت ہے کہ اس گوشت کھایا جائے، تو میتہ کی مفسدہ بھی ہے، تو میتہ کا مفسدہ بھی ہے۔ اور قاعدہ ہے درء المفاسد اولا من جلب المصالح۔ ایک مثال اور لکھ لیجئے، استئجار ارحام، استئجار ارحام کا حکم، یعنی بچہ دانی کرائے پر دینا، بچہ دانی کرائے پر دینا آج کل چل رہا ہے بہت دیکھی۔ آج کل بہت سی خواتین اپنی بچے دانی کرائے پر دے دیتی ہیں، کرائے پر دیتی ہیں، یعنی خاص طریقے سے دوسرے کا نطفہ اپنے رحم میں منتقل کراتی ہیں، دوسرے کا نطفہ اپنے رحم میں منتقل کراتی ہیں، اور ولادت تک حمل کو برداشت کرتی ہیں، اور ولادت تک حمل کو برداشت کرتی ہیں۔ اس میں مصلحت یہ ہے کہ لاولد لوگوں کو اولاد مل جاتی ہے، اور مفسدہ یہ ہے کہ شریعت کے صریح حکم کی مخالفت لازم آتی ہے۔ پھر نسب کا معاملہ بھی ایک اہم معاملہ ہو جاتا ہے۔ نیز ایسی خواتین ذہنی ڈپریشن کا سخت شکار ہو جاتی ہیں، سخت ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، کیونکہ 9 مہینے بچے کو پیٹ میں رکھنا پھر دوسرے کو کے حوالے کر دینا، پھر دوسرے کے حوالے کر دینا، یہ فطرت نسوانی کے خلاف ہے، یہ فطرت نسوانی کے خلاف ہے۔ چنانچہ مفسدہ کو دور کرنا ضروری ہوگا، اور اس قاعدے پر عمل کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں مشائخ؟ اس کے علاوہ بھی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن وقت کی تنگ دامنی کا کیا کیا جائے۔ دعا کریے کہ یہ کتاب ہم لوگوں کی جو ہے مرتب ہو کے آ جائے، تو انشاءاللہ ہم لوگ ایک بڑا کام کر سکتے ہیں، ایک اچھی چیز سامنے آ جائے گی۔ یہ ہمارے جو بمبئی کے مشارک ہیں، یہ لوگ توجہ دیں تو جلدی کتاب آ سکتی ہے۔ جی، بمبئی والوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا سمجھ رہے ہیں۔
تو چلیے آگے چلتے ہیں. شریعت کی مخالفت کی وضاحت ہو جاتی ہے. اچھا، شریعت کی مخالفت کی ایک وضاحت یہ کہ لا یسقی احد زرع غیرہ، کوئی آدمی دوسرے کی کھیتی کو سیراب نہ کرے، اور اس میں بھی ایک طریقے سے اس کا شبہ پایا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ نسل کی حفاظت بہت اہم بات ہوتی ہے. جس کے پیر میں بچہ رہے گا کیا ہے، الولد للفراش وللآخر الحجر، یہ ہے نا کہ جس کا بچہ پیدا ہوا اس کا بچہ مانا جائے. گھر کی خاتون کہے گی کہ ہمارا بچہ ہے، وہ کہے گی ہمارا بچہ ہے. تو ان نصوص کی مخالفت لازم آتی ہے. سمجھ رہے ہیں صاحب؟ چلیے بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ. اس کے بعد کا پڑھتے ہیں. قاعدہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا آپ لوگوں کو؟ یہ بہت اہم قاعدہ تھا، اس لیے اس کی کافی تفصیلات ہم نے آپ کو لکھا دی ہیں، اور اس کے ما لہ و ما علیہ کو پورا لکھا دیا ہے تاکہ چیزیں رہے ذہن میں آپ کے. آگے لکھیے. قاعدہ ہے، قاعدہ نمبر 30 ہے، مادہ نمبر 31. الضرر يدفع بقدر الامکان. الضرر يدفع بقدر الامکان. لکھیے، امکان کے بقدر ضرر کو دور کیا جائے گا. امکان کے بقدر ضرر کو دور کیا جائے گا. الضرر يدفع بقدر الامکان. استطاعت کے بقدر، امکان کے بقدر ضرر کو دور کیا جائے گا. لکھیے اس قاعدے کی اصل تاصیل. اس قاعدے کی اصل حدیث مبارکہ، اس قاعدے کی اصل حدیث مبارکہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبہ. والی روایت ہے، والی روایت ہے. دیکھیے المفصل صفحہ 361. دیکھیے المفصل صفحہ 361. تشریح لکھیے. اس قاعدے کی آسان تشریح یہ ہے کہ ضرر کو، حدیث کا حوالہ تلاش کر لینا، خود بہت مشہور حدیث ہے. کیا بتایا میں نے؟ اس قاعدے کی آسان تشریح یہ ہے کہ ضرر کو دور کرنے کے جو طریقے اور راستے ہو سکتے ہوں، جو طریقے اور راستے ہو سکتے ہوں ان کو اختیار کیا جائے گا. ان کو اختیار کیا جائے گا، اور ہر ممکن کوشش کی جائے گی، اور ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ کسی کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ پہنچے.
بعض حضرات نے اس قاعدے کا یہ مفہوم بھی لکھا ہے، بعض حضرات نے اس قاعدے کا یہ مفہوم بھی لکھا ہے کہ ضرر کو ضرر کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی ضرر کے واقع ہونے سے پہلے ہی، ضرر کے واقع ہونے سے پہلے ہی۔ گویا ان کے نزدیک یہ قاعدہ علاج نہیں بلکہ پرہیز ہے۔ سمجھ رہے ہیں صاحب؟ گویا ان کے نزدیک یہ قاعدہ علاج نہیں بلکہ پرہیز ہے، یعنی پرہیز کرو گے تو بیماری ہی نہیں آئے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور علاج یہ ہے کہ جب بیماری ہو جائے تب علاج کیا جائے، اور پرہیز یہ ہے کہ علاج ہونے سے پہلے ہی اس کے نہ ہونے کی لیے فکر مند ہوا جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے مودی جی نے کہہ دیا کہ کورونا ویکسین سب لوگ لگوا لو ورنہ بیماری ہو جائے گی، تو بعض لوگوں کے نزدیک کورونا ویکسین کیا ہے؟ کورونا ویکسین مفہوم ہے کہ ضرر کے آنے سے پہلے اس کو دور کیا جائے، اور بعض لوگ اس کا مفہوم ہے کہ عام ہے، چاہے پہلے ہو چاہے بعد میں ہو، ضرر کو دور کیا جائے بہرحال۔ سمجھ رہے ہیں؟ جس کو بیماری ہو گئی وہ بھی لگوائے، جس کو نہیں ہوئی ہے وہ بھی لگوائے۔ یہ ہے حوالہ لکھیے القواعد الکلیہ صفحہ 184، القواعد الکلیہ صفحہ 184، شرح القواعد صفحہ 207، شرح القواعد صفحہ 207۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں، ضرر کی تمام تفصیلات پہلے آ ہی چکی ہیں، اور دو بات اس میں ہو سکتی تو ہم نے لکھا دی۔ تطبیقات لکھی اس کی مثالیں: کوئی چور کسی کے گھر میں گھس آئے، کوئی چور اگر کسی کے گھر میں گھس آئے تو اگر ہاتھوں سے مار پیٹ کر بھاگ جائے، بھگایا جا سکتا ہو، بھاگ جائے تو الٹا مار کھا جاؤ گے، تو اگر ہاتھوں سے مار پیٹ کر بھگایا جا سکتا ہو تو یہی طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ لیکن اگر لاتوں کا بھوت باتوں سے نہ مان رہا ہو، لیکن اگر لاتوں کا بھوت باتوں سے نہ مان رہا ہو تو پھر لاٹھی ڈنڈا سے بھگایا جائے گا، تو پھر لاٹھی ڈنڈا سے بھگایا جائے گا، کیونکہ قاعدہ ہے الضرر يدفع بقدر الامکان، ضرر کو دور کیا جائے گا جہاں تک ممکن ہو۔ الضرر يدفع بقدر الامکان۔ کسی شخص نے کسی کا موبائل چرا لیا، اور پھر کہیں غائب کر دیا، اور پھر کہیں غائب کر دیا، تو پھر اس کی قیمت دلائی جائے گی، تو پھر اس کی قیمت دلائی جائے گی، کیونکہ اس کے ذریعے سے، پھر سے میں نے بتایا
کہ کسی نے کسی کا موبائل چرا لیا اور پھر غائب کر دیا تو اس سے اس کو قیمت دلائی جائے گی، کیونکہ موبائل تو مل نہیں سکتا ہے تو غائب ہی کر دیا ہے، قیمت دلا دو گے تو اس کا ضرر دور ہو جائے گا، کیونکہ قاعدہ ہے الضرر یدفع بقدر الامکان۔ چلیے کچھ جدید مسائل تطبیق کر لیجئے۔ ایک مثال لکھیے، کورونا کے مریض سے اجتناب کرنا، کورونا کے مریض سے اجتناب کرنے، کورونا کے مریض سے اجتناب کرنا یہ ڈالیے اس میں، لکھیے اگر کسی شخص کو کورونا ہو گیا ہو تو اس کے مرض سے بچنے کے لیے اس سے مصافحہ نہ کرنا، اس سے مصافحہ نہ کرنا اور 1 میٹر کی دوری بنائے رکھنا، اور 1 میٹر کی دوری بنائے رکھنا جائز ہے، یہ بد اخلاقی میں شمار نہیں ہوگا۔ یہ بھی لکھ لیجئے، سمجھ رہے ہیں، یہ بد اخلاقی میں شمار نہیں ہوگا، کیونکہ الضرر یدفع بقدر الامکان، ضرر کو دور کیا جائے گا جتنا ممکن ہو، اور یہاں مصافحہ نہ کر کے اور 1 میٹر کی دوری بنا کر کے ضرر سے بچنے کی ایک صورت ہے تو اس کو رکھا جائے گا۔ جی ایک مثال اور لکھیے، ایک مثال اور لکھیے، یہ ہے کہ بچوں کو پیر کی بیماری سے بچانے کے لیے پولیو ڈراپ پلانا بھی درست ہوگا، پولیو ڈراپ پلانا بھی درست ہوگا، کیونکہ اس کے ذریعے ضرر کو دور کرنا ممکن ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ضرر کو دور کرنا ممکن ہے، اور قاعدہ ہے الضرر یدفع بقدر الامکان۔ بات سمجھ آئی؟ ایک مثال اور لکھ لیجئے، کسی خاص حادثے یا فساد کے موقع پر، کسی خاص حادثے یا فساد کے موقع پر نائٹ کرفیو یا ڈے کرفیو لگانا بھی درست ہے، کیونکہ اس سے ضرر پر یعنی فتنے پر قابو پانا ممکن ہے، اور قاعدہ ہے الضرر یدفع بقدر الامکان۔ ایک مثال اور لکھ لیجئے، گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی زیادہ مثال لکھنے سے؟ ایک مثال اور لکھ لیجئے کہ مساجد میں دوران نماز فون کی گھنٹی بجنے سے، مساجد میں دوران نماز فون کی گھنٹی بجنے سے اکثر نمازیوں کو تشویش ہو جاتی ہے، اکثر نمازیوں کو تشویش ہو جاتی ہے، بلکہ بسا اوقات امام صاحب بھی پریشان ہو جاتے ہیں،
بلکہ بسا اوقات امام صاحب بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے موبائل کا نیٹ ورک ختم کرنے کے واسطے مساجد میں نیٹ ورک جامر لگانا جائز ہے۔ الضرر يدفع بقدر الامکان، الضرر يدفع بقدر الامکان۔ ویسے بھی نماز کے ٹائم تو کوئی فون اٹھاتا تو ہے نہیں، تو فون آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے نیٹ ورک جامر لگا سکتے ہیں۔ ایک مثال اور لکھ لیجئے، جب آپ لکھ ہی رہے ہیں تو لکھیے، مچھروں کی کثرت کی وجہ سے، مچھروں کی کثرت کی وجہ سے ان پر قابو پانا مشکل ہو رہا ہو، قابو پانا مشکل ہو رہا ہو، اور الیکٹرانک بیٹ کے علاوہ، اور ہوگا نا الیکٹرانک بیٹ اب آ رہا ہے نا مچھروں کو بھگانے کے لیے، دیکھا ہوگا بڑے شہروں میں تو آتا ہے، ہم لوگ جس دیہات میں رہتے ہیں یہاں تو نہیں ملتا ہوگا کچھ بھی، یہاں لائٹ آ جائے یہ بہت بڑی بات ہے، الیکٹرانک آ جائے یہ بہت بڑی بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا بتا رہا میں کہ ایک ہاتھ سے فون کٹ کرنا کیسا ہے، اس کے لیے آپ عمل قلیل اور عمل کثیر کی تفسیر دیکھیے۔ میں کیا بتا رہا تھا، ہاں، الیکٹرانک بیٹ کے علاوہ سے بھاگ نہ رہے ہوں تو مچھروں کو بھگانے کے لیے الیکٹرانک بیٹ کا استعمال بھی درست ہوگا۔ مچھروں کو بھگانے کے لیے الیکٹرانک بیٹ کا استعمال درست ہوگا۔ الضرر يدفع بقدر الامکان، الضرر يدفع بقدر الامکان۔ واضح ہوا کہ نہیں ہوا؟ قاعدہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا بھائی؟ جی مشائخ، جی چلیے ایک قاعدہ اور پڑھ لیتے ہیں، ابھی ٹائم ہے ماشاءاللہ، ایک قاعدہ اور پڑھ لیتے ہیں۔ یہ قاعدہ ہے، الحاجۃ تنزل منزلۃ الضرورۃ عامۃ او خاصۃ، الحاجۃ تنزل منزلۃ الضرورۃ عامۃ او خاصۃ، اتنا لکھیے، الحاجۃ تنزل منزلۃ الضرورۃ عامۃ او خاصۃ، لکھا آپ نے؟ چلیے ترجمہ لکھیے، ترجمہ لکھیے، حاجت کو ضرورت کے درجے پر، حاجت کو ضرورت کے درجے پر اتار لیا جاتا ہے، خواہ حاجت عام ہو یا خاص، خواہ حاجت عام ہو یا خاص، خواہ حاجت خاص ہو یا عام۔ لکھیے تاصیل، اس قاعدے کی اصل وہی ہے جو الضرورات تبیح المحظورات کی اصل ہے، جو الضرورات تبیح المحظورات کی اصل ہے۔ لکھیے، لکھیے اس قاعدے، ہاں تشریح لکھیے، تشریح، اس قاعدے کی تشریح، اس قاعدے کا آسان ترین مفہوم یہ ہے اس قاعدے کا آسان ترین مفہوم یہ ہے کہ جو چیزیں ضرورت کی وجہ سے جائز ہوتی ہیں
کہ جو چیزیں ضرورت کی وجہ سے جائز ہوتی ہیں وہ چیزیں حاجت کے وقت بھی جائز ہو جاتی ہیں. وہ چیزیں حاجت کے وقت بھی جائز ہو جاتی ہیں. حاجت چاہے عام ہو یا خاص، حاجت چاہے عام ہو یا خاص. ڈاکٹر یعقوب بن عبد الوہاب لکھتے ہیں، ڈاکٹر یعقوب بن عبد الوہاب لکھتے ہیں أي أنها تعطى الحكم الذي أي أنها تعطى عين طو أي أنها تعطى الحكم الذي يثبت للضرورة، الحكم الذي يثبت للضرورة من حيث أباحت المحظورات، من حيث أباحت المحظورات. أباح يبيح إباحة سے أباحت. أي أنها تعطى الحكم الذي يثبت للضرورة من حيث أباحت المحظورات، یعنی حاجت کو بھی وہی حکم دے دیا جاتا ہے، یعنی حاجت کو بھی وہی حکم دے دیا جاتا ہے جو ضرورت کا ہوتا ہے. ضرورت کی تفصیلات پہلے پڑھ چکے ہیں. جو ضرورت کا ہوتا ہے محظورات کی اباحت کے، محظورات کو جائز قرار دینے کے باب میں، محظورات کو جائز قرار دینے کے باب میں جو ضرورت کا حکم ہوتا ہے وہی حاجت کو بھی دے دیا جاتا ہے. دیکھیے المفصل فی القواعد الفقہیہ صفحہ 258، المفصل فی القواعد الفقہیہ صفحہ 258. المفصل فی القواعد الفقہیہ صفحہ 258. لکھیے حاجت اور ضرورت کی تشریح. لکھیے حاجت اور ضرورت کی تشریح. لکھیے الضرورہ ما لا بد له في بقائه، الضرورہ ما لا بد له في بقائه. ضرورت کہتے ہیں ایسی چیزوں کو جن کے بغیر زندہ رہنا محال ہو. ضرورت کہتے ہیں ایسی چیزوں کو جن کے بغیر زندہ رہنا مشکل ہو، ممکن نہ ہو، محال ہو. الحاجت لکھیے الحاجہ ما يفتقر الانسان الیہ، ما يفتقر الانسان الیہ مع انہ یبقى بدونہ، ما يفتقر الانسان الیہ مع انہ یبقى بدونہ. یعنی حاجت ایسی چیزوں کو کہتے ہیں جس کا انسان محتاج تو ہو لیکن اس کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہو، لیکن اس کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہو. حوالہ لکھیے التعریفات الفقہیہ صفحہ 159، التعریفات الفقہیہ صفحہ 159.
دیکھیے حاجت عامہ اور حاجت خاصہ کا مفہوم، حاجت عامہ اور حاجت خاصہ کا مفہوم یہ ہے نا، عام مطلب خاصتاً، اس کو سمجھیے۔ حاجت عامہ اس حاجت کو کہتے ہیں، حاجت عامہ اس حاجت کو کہتے ہیں جو کسی خاص فرد کے ساتھ خاص نہ ہو۔ لکھیے جو کسی خاص فرد، خاص جماعت یا خاص شہر کے ساتھ خاص نہ ہو۔ حاجت عامہ اس حاجت کو کہتے ہیں جو کسی خاص فرد یا خاص جماعت یا خاص شہر کے ساتھ خاص نہ ہو۔ جیسے اجارہ اور استئجار کی صورت، جیسے اجارہ کرائے پہ ہر جگہ دیا جاتا ہے سامان، یہاں سے آپ پاکستان تک کے چلے جائیے، بنگلہ دیش تک کے چلے جائیے، انڈونیشیا تک کے چلے جائیے، پوری دنیا گھمائیے۔ استئجار اجارے پہ لوگ لیتے ہیں۔ دیکھیے حاجت خاصہ، حاجت خاصہ وہ ہے جو حاجت عامہ کے بالمقابل ہو، جو حاجت عامہ کے بالمقابل ہو، یعنی کسی خاص فرد، یعنی کسی خاص فرد، یعنی کسی خاص فرد یا جماعت یا شہر کے ساتھ خاص ہو، کے ساتھ خاص ہو۔ دیکھیے المفصل فی القواعد الفقہیہ، دیکھیے المفصل فی القواعد الفقہیہ صفحہ 263 تا 265، صفحہ 263 تا 265۔ دیکھیے حاجت کو ضرورت کے مقام پر آنے کے لیے چند شرطیں ہیں، حاجت کو ضرورت کے مقام پر آنے کے لیے چند شرطیں۔ جیسے کہ آپ پوچھیں کہ جیسے کہ مثال حاجت خاصہ کی مثال، جیسے کوئی آدمی اپنی معاشی مجبوری کی وجہ سے اور اس کو کوئی بغیر سود کے پیسہ نہیں دے رہا ہے تو وہ سودی قرض لے سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ الاستقراض بالربح جس کو کہا جاتا ہے، وہ سودی قرض لے سکتا ہے، چاہے ہوم لون لے، چاہے کوئی اور لون لے۔ یا کوئی آدمی بالکل فقر و فاقہ سے دو چار ہے، اس کے پاس کوئی تجارت کے لیے پیسے نہیں ہیں، بینک پیسہ دینے کو تیار ہے تو لے سکتا ہے، وہ کوئی پیسہ نہیں دے رہا ہے تو یہ ہے خاص فرد کے ساتھ ہے وہ۔ دیکھیے حاجت کو ضرورت کے مقام پر آنے کے لیے چند ضروری مثالیں، چند ضروری باتیں یا چند شرطیں لکھ لیجئے، جو بھی چند شرطیں لکھ لیجئے۔ نمبر 1، حاجت کے لیے ضرورت کے مقام پر آ کر وہی چیزیں جائز ہوں گی، حاجت کے لیے ضرورت کے مقام پر آ کر وہی چیزیں جائز ہوں گی جن کے بارے میں نص یا تعامل، جن کے بارے میں نص یا تعامل یا کوئی ایسی نظیر موجود ہو جس پر اس کو قیاس کیا جا سکتا ہو، جس پر اس کو قیاس کیا جا سکتا ہو۔ نمبر 2، نص
یا تعامل نس یا تعامل یا ممنوع قرار دینے والی نس نہ ہو، نس یا تعامل یا ممنوع قرار دینے والی نس نہ ہو، نیز اس کی کوئی نظیر بھی نہ ہو، نیز اس کی کوئی نظیر بھی نہ ہو، تو بھی حاجت کی بنا پر وہ چیز جائز ہوگی، کیونکہ ممنوع قرار دینے والی نس نہیں نا، اس کے بارے میں تو نس نہیں، لیکن ممنوع قرار دینے والی نس بھی موجود نہیں ہے، تو بھی حاجت کی بنا پر وہ چیز جائز ہوگی۔ نمبر 3، ممانعت والی نس موجود ہو، ممانعت والی نس موجود ہو اور تعامل یا نظیر نہ ہو، اور تعامل یا نظیر نہ ہو، اور مصلحت کا تقاضا بھی نہ ہو، اور مصلحت کا تقاضا بھی نہ ہو، تو حاجت کی بنا پر وہ چیز جائز نہیں ہوگی، تو حاجت کی بنا پر وہ چیز جائز نہیں ہوگی۔ ممانعت والی نس موجود ہو اور تعامل یا نظیر نہ ہو اور مصلحت کا تقاضا بھی نہ ہو، تو حاجت کی بنا پر وہ چیز جائز نہیں ہوگی۔ نمبر 4، ممانعت کی نص صریح اور قطعی موجود ہو، ممانعت کی نص صریح اور قطعی موجود ہو، تو کسی بھی صورت میں اس چیز کا اختیار کرنا جائز نہیں ہوگا، تو کسی بھی چیز میں تو کسی بھی صورت میں اس چیز کا اختیار کرنا جائز نہیں ہوگا، الا ایک ہی اضطراری حالت ہو، الا ایک ہی اضطراری حالت ہو۔ تفصیل کے لیے دیکھیے، اچھا دوبارہ بولا میں نے کہ ممانعت کی نص صریح اور قطعی موجود ہو تو کسی بھی صورت میں اس چیز کا اختیار کرنا جائز نہیں ہوگا، الا ایک ہی اضطراری حالت ہو۔ حوالہ لکھیے شرح القواعد الفقہیہ صفحہ 210، شرح القواعد الفقہیہ صفحہ 210۔ تطبیقات لکھیے، تطبیقات، اگر کوئی آدمی مریض ہو، اگر کوئی آدمی مریض ہو اور روزہ رکھنے سے مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، اور روزہ رکھنے سے مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، تو اس کے لیے روزہ توڑنے کی گنجائش ہے، تو اس کے لیے روزہ توڑنے کی گنجائش ہے، اگرچہ وہ روزہ رکھنے سے مر نہیں جائے گا، اگرچہ وہ روزہ رکھنے سے مر نہیں جائے گا، لیکن مرض بڑھ جانے کے اندیشے کے تحت اس کو رخصت دی گئی، لیکن مرض کے بڑھ جانے کو اندیشے کے تحت اس کو رخصت دی گئی اور حاجت کو ضرورت کے درجے میں اتار لیا گیا۔
الحاجت تنزل منزلت الضرورہ عامتاً او خاصتاً۔ نمبر دو، ایک اور مثال لکھیے۔ آدمی کے لیے عورت کو شہوت کی نظر سے دیکھنا جائز نہیں ہے۔ آدمی کے لیے عورت کو شہوت کی نظر سے دیکھنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مخطوبہ کو دیکھنے جائے، اور اس کو شہوت پیدا ہو جانے کا اندیشہ بھی ہو، تو بھی اس کا دیکھنا جائز ہے، کیونکہ شادی کی حاجت کے وقت اگر اس کی اجازت نہ دی جائے تو بہت سے لوگ غیر شادی شدہ ہی رہ جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ آدمی مر نہیں جائے گا اس سے، لیکن یہ ہے کہ حرج اور دقت بہت ہو جائے گی۔ گویا حاجت کو ضرورت کے درجے میں اتار لیا گیا ہے۔ نمبر 3 لکھیے، ایک مثال اور لکھ لیجیے، زیادہ نہیں لکھائیں گے، بس ایک مثال اور لکھ لیجیے، اچھی مثال ہے۔ ناک اور دانت اگر کسی کی کٹ جائے یا ٹوٹ جائے تو اس میں سونا اور چاندی لگوانے کی اجازت ہوگی۔ سونے کا دانت لگوا سکتا ہے، چاندی کا دانت لگوا سکتا ہے، ناک لگوا سکتا ہے، اس کی اجازت ہوگی۔ اگرچہ آدمی ناک یا دانت کی وجہ سے مر نہیں جائے گا، گویا حاجت کو ضرورت کے درجے میں اتار لیا گیا ہے۔ جی ایک مثال اور لکھیے۔ دلالی کی اجرت، دلالی لوگ کرتے ہیں نا بمبئی میں، گھر والا دلواتے ہیں، مکان دلواتے ہیں، دکان دلواتے ہیں، پیسہ کھو بیٹھتے ہیں۔ دلالی کی اجرت فیصد کے حساب سے طے کرنا آج کل درست ہے، حالانکہ قیاس کے مطابق اس کو اجر مثل ملنا چاہیے۔ حالانکہ قیاس کے مطابق اس کو اجر مثل ملنا چاہیے، لیکن دلالی کی حاجت کو دیکھتے ہوئے اور ضرورت عامہ کا درجہ اختیار کر لینے کی وجہ سے فیصد سے بھی اس کی تعین کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ فیصد سے بھی اس کی تعین کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ 6 منٹ تو آپ لوگ ہم نے وقت زیادہ لے لیا، جس کے لیے ہم تاخیر سے معذرت خواہ ہیں، پیشگی تو نہیں کہہ سکتے ہیں نا، کیونکہ سب ماشاءاللہ ائمہ مؤذنین ہیں۔ بہرحال لیکن یہ کہ 3 قاعدے الحمدللہ ہو گئے، چونکہ اسپیڈ تھوڑا بڑھانا ضروری ہے نا، ضروری تمام باتیں بھی آ جائیں اور مثالیں بھی جدید آ جائیں سب، اور کام بھی ہو جائے، تو یہ ہے۔
ٹھیک ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک. سبحان ربک رب العزة